علی ظفر صاحب، آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر وزیر اعظم پاکستان جو ہیں وہ 31 دسمبر 2024 کی شام یہ فرما رہے تھے کہ پاکستان کے تمام ادارے جو ہیں وہ ایک پیج پہ ہیں، تو اس کے نتیجے میں 2025 میں پولیٹیکل سٹیبلٹی پیدا ہو جائے گی؟ حامد میر صاحب، پولیٹیکل سٹیبلٹی جو ہے، سیاسی استحکام، یہ صرف اور صرف تب ہوگا جب آپ ایک پاکستان کی سب سے بڑی جماعت اور پاکستان کے جو سب سے مقبول لیڈر ہیں ان کے ساتھ انصاف کریں گے اور ان کو رہا کریں گے، اور جو قیدی رکھے ہوئے ہیں آپ نے پی ٹی آئی کے ورکرز، جو سیاسی قیدی ہیں، پرزنرز آف کانشنس کہتا ہوں ان کو میں، ان کو آپ چھوڑیں گے اور لوگوں کو جو آزادیاں ہیں ان کی آئین کے تحت، جو ان کے بنیادی حقوق ہیں، انسانی حقوق ہیں، وہ دیں گے۔ ان کو جو ان کا حق ہے، جو پریس کا حق ہے، میڈیا کا حق ہے کہ وہ آزاد طریقے سے اپنا ایکسپریشنز، اپنی اسپیچ، اپنی آرٹیکلز لکھیں، اپنی باتیں کریں، گفتگو کریں، ڈائلاگ کریں۔ جب تک یہ ساری چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی، سیاسی استحکام یا پولیٹیکل سٹیبلٹی جو ہے وہ نہیں نظر آ سکتا۔ اسی لیے اگر آپ یہ دیکھیں 2024 جو گزرا ہے، اسی وجہ سے اور بھی ہم گفتگو کریں گے آپ کے پروگرام میں کہ کیا مسائل تھے 2024 میں، لیکن ایک بہت بڑی وجہ اس پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی یہی تھی کہ آپ نے ایک سیاسی جماعت کو کچل کے رکھا ہے۔ لوگوں نے جو الیکشنز میں حصہ لیا اور ووٹ کیا، اس کو آپ نے بالکل ہی پھینک دیا کوڑے کے ڈھیر میں، اور آپ نے کہا کہ وہ جو بھی کہتے رہیں، ہم نے ان کی بات نہیں مانی، اپنی حکومت لے کے آنی ہے۔ تو یہ جو ہائیبرڈ قسم کا نظام ہے جس کا آج پرائم منسٹر صاحب نے ذکر بھی کیا، اس سے تو مجھے نہیں نظر آتا کہ 2025 میں کسی قسم کی پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے گی۔ ہاں، اگر آپ بات چیت کریں، ڈائلاگ کریں اور کسی انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے کوئی حل ڈھونڈے، تو میرا خیال ہے ملک کے لیے بہتر ہوگا وہ، اور اس وقت آئے گی آپ کی سٹیبلٹی۔ اور یہ جو سیاسی استحکام کی ہم سٹیبلٹی کی بات کرتے ہیں، اس کے بعد ہی پھر آپ کی اکنامک سٹیبلٹی آ سکتی ہے، یعنی آپ کی معیشت بہتر ہو سکتی ہے اور آپ کی ترقی ہو سکتی ہے ملک کی، آپ کی انڈسٹری چل سکتی ہے، آپ کی سروس انڈسٹری میں، آپ کی ایگریکلچر میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہیں ڈپینڈنٹ کہ آپ بیسیکلی پہلے ایک سیاسی استحکام، ایک پولیٹیکل سٹیبلٹی لے کے آئیں، اور یہ حکومت کا ہی کام ہوتا ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب، 2 جنوری کو جو مذاکرات شروع ہونے ہیں حکومت اور اپوزیشن کے، کیا اس کے نتیجے میں پولیٹیکل سٹیبلٹی پیدا ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، پولیٹیکل سٹیبلٹی، سیاسی استحکام جو ہے وہ جب بھی پیدا ہونا ہے تو وہ مذاکرات سے ہی ہے، پولیٹیکل ڈائلاگ سے ہی ہے۔ آپس میں حریف سیاسی جماعتیں جو ہے وہ بیٹھ کے جب تک بات نہیں کریں گی تو پولیٹیکل سٹیبلٹی یا سیاسی استحکام تو نہیں شروع ہوگا۔ شروع تو ایسے ہی ہونا ہے، اور 2 جنوری کو پولیٹیکل ڈائلاگ ہی ہونے جا رہا ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ محترم علی ظفر صاحب نے جو بات کی ہے، انہوں نے اپنی جماعت، اپنے لیڈر کے لیے کہا ہے کہ انصاف فراہم کیا جائے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ پہلے آپ پاکستان کو انصاف فراہم کریں نا، اور اس کے بعد پھر اپنی ذات کو رکھیں اور پھر اپنی ذات کے لیے آپ انصاف مانگیں۔ یہ جو اڑان پاکستان یا جو بھی معاشی پروگرام، اس کو نام کوئی بھی دیا جا سکتا ہے، یہ کوئی میاں شہباز شریف کا کوئی ذاتی پروگرام ہے، یا یہ کوئی پی ایم ایل این یا حکومت نے کو اپنی ذات کے لیے بنایا، یہ پاکستان کے لیے بنایا ہے۔ اس کے اوپر اگر تمام ادارے متفق ہیں، حکومت متفق ہے، تو اپوزیشن کو بھی متفق ہونا چاہیے۔ یہ اس کے اوپر متفق ہوں، پاکستان کو ترقی دیں، پاکستان کو انصاف دیں، پاکستان کے 24 کروڑ لوگوں کو انصاف دیں، تو اس کے بعد پھر اپنے انصاف کی بات کریں، تو میرا خیال ہے کہ پھر ان کو انصاف آٹومیٹکلی مل جائے۔ جو آج فنکشن تھا اڑان پاکستان کا، اس میں اسٹیج پر 4 صوبوں کی حکومتوں کے نمائندے موجود تھے۔ خیبر پختونخوا کی حکومت کے نمائندے تھے مزمل اسلم صاحب، جو کہ اکنامک ایڈوائزر ہیں،
وہ بھی موجود تھے، اور گورنر کے پی کے بھی وہ موجود تھے. پیپلز پارٹی کے تھے، سندھ سے ناصر علی شاہ صاحب آئے ہوئے تھے، بلوچستان سے ان کے گورنر صاحب آئے ہوئے تھے، پنجاب کی چیف منسٹر موجود تھی، تو سارے موجود تھے. تو کیا یہ آپ نہیں سمجھتے کہ یہ تحریک انصاف نے ایک اچھا جیسچر دیا آپ کو؟ دیکھیں میں تو یعنی اس کو آج خود سمجھنے کو تیار ہوں کہ اگر اپوزیشن جو اس وقت لوگ اپوزیشن میں بیٹھے ہیں، جو جماعتیں بیٹھی ہیں، چلیں جن کے ممبر کم بھی ہیں، اگر وہ ایک چارٹر آف اکانومی کے اوپر وہ اڑان پاکستان کے نام سے ہو یا کسی بھی نام سے ہو یا پاکستان کے نام سے ہو، اس کے اوپر یعنی متفق ہو جائیں تو پاکستان واقعی اڑنے لگے گا، اس میں کوئی شک ہی نہیں رہے گا. اچھا، اب پاکستان کو اگر ہم نے اڑانا ہے تو ہمیں 2024 کے کچھ اہم واقعات کا جائزہ لینا پڑے گا. میں ایک تمام تو ذکر نہیں کر سکتا، لیکن چیدہ کچھ جو اہم واقعات 2024 میں پیش آئے ان کا یہاں پہ ذکر کرنا ضروری ہے، تاکہ ہم 2025 کا بھی جو ہے جائزہ لیں کہ اس میں کیا کیا ہو سکتا ہے. مثلاً 13 جنوری 2024 کو پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کو بلے کے نشان سے محروم کیا گیا، اور 8 فروری کو عام الیکشن کا انعقاد ہوا اور بڑی کنٹروورسیز پیدا ہوئیں اس الیکشن کے نتیجے میں، اور 3 مارچ کو شہباز شریف صاحب دوسری مرتبہ پاکستان کے وزیر اعظم بن گئے. لیکن آپ نے دیکھا کہ 2024 میں سماجی رابطے کی جو ویب سائٹ ہے ایکس، جس کو پہلے ٹویٹر کہا جاتا تھا، اس پر پابندی رہی. یہ فروری مارچ کے مہینے سے ہی پابندی شروع ہو گئی. اور اسی طرح 25 مارچ کو ہائی کورٹ کے جو 6 ججز ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز، انہوں نے ایک خط لکھا اور اس خط میں انہوں نے بتایا جی کہ سیکورٹی ایجنسیز جو ہیں وہ ان پہ پریشر ڈالتی ہیں. پھر 12 جولائی کو تحریک انصاف جو ہے وہ اپنی ریزرو سیٹوں سے محروم ہو گئی. 8 اگست کو ایک اچھا واقعہ ہوا. طویل عرصے کے بعد پاکستان کے ایک ایتھلیٹ ارشد ندیم نے پیرس اولمپکس میں پاکستان کے لیے سونے کا تمغہ جیتا. اس کے بعد پھر 12 اگست کو آرمی ایکٹ کی خلاف ورزی کے جرم میں سابق ڈی جی ISI جنرل فیض حمید صاحب گرفتار ہوئے. کچھ لوگوں کے خیال میں یہ پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے، کچھ لوگوں کے خیال میں نیگیٹو ڈیولپمنٹ ہے. 9 ستمبر 2024 کو PTI کے کچھ ارکان قومی اسمبلی کو پارلیمنٹ ہاؤس کی حدود سے گرفتار کیا گیا، اور وہ جو معاملہ ہے اس کا ابھی تک کوئی نتیجہ نہیں نکلا. 21 اکتوبر کو 26ویں آئینی ترمیم کا نوٹیفیکیشن جاری ہوا، اور پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں سپریم کورٹ میں ایک آئینی بینچ جو ہے وہ قائم ہو گیا. اور پھر ایک اور کنٹروورسی آئی. اسلامی نظریاتی کونسل نے VPN کے استعمال کو غیر شرعی قرار دیا، بعد میں اس کی وضاحت کر دی. اور 26 نومبر کو اسلام آباد کے ڈی چوک میں تحریک انصاف کا دھرنا ہوا، اور اس نے بھی بہت سی کنٹروورسیز کو جنم دیا. 18 دسمبر کو امریکہ نے پاکستان کے میزائل پروگرام میں معاونت کے الزام میں 4 پاکستانی اداروں پر پابندی لگا دی. اور 31 دسمبر کو یعنی کہ آج ایک اہم واقعہ ہوا کہ سابق وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان خالد خورشید کو اداروں کے خلاف تقریر کرنے کے الزام میں 34 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے. 34 سال. یہ انسداد دہشت گردی کی عدالت نے ایک سیاستدان کو 34 سال کی قید سنائی ہے. اور اس کے علاوہ آج اڑان پاکستان پروگرام کا افتتاح ہوا ہے. اور اگر مجموعی طور پہ دیکھیں تو 2024 میں پاکستان میں 9 صحافی قتل کیے گئے، اور یہ جو تعداد ہے یہ غزہ کے بعد دنیا کا دوسرا ملک ہے پاکستان جہاں سب سے زیادہ صحافیوں کا قتل عام ہوا ہے. یہ ہے جی 2024 کا ایک جائزہ.